مومنین کرام، یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہوگا۔ اتفاق یہ ہوا کہ روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اس کی راوی کوئی عام ہستی نہیں، ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے اپنے آباء و اجداد سے یہ روایت فرمائی، اور اس راوی جو ہیں اس خطبے کے، جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور یہ خطبہ در حقیقت ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور برکت کے حوالے سے ہے، جو پاک پیغمبر نے شعبان المعظم کے جمعہ کو ارشاد فرمایا جب ماہ مبارک رمضان قریب تھا۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ماہ مبارک رمضان کتنی بڑی نعمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آنے والا ہے، سرکار دو عالم نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے، انہوں نے بھی اس خطبے کو نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے شعبان المعظم کا جو خطبہ تھا آخری، اس میں حضور نے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا۔ سرکار دو عالم نے خطبے کے بارے میں فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو ان قریب تمہارے درمیان اللہ کا وہ عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر اللہ، جو عام مہینہ نہیں بلکہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس شے کی نسبت جس ہستی کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے۔ جس طرح مسجد کی نسبت خانہ خدا کے ساتھ ہے تو اس کا اپنا مقام ہے، اسی طرح جس مہینے کی نسبت خدا کے ساتھ ہے وہ مہینہ کتنی عظمت کا مالک ہوگا۔ 3 جملے 3 لفظوں کے اندر ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور حقیقت کو پاک پیغمبر نے بیان فرمایا۔ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، بالبرکت، تمہارے لیے برکتیں لے کر آ رہا ہے، والرحمت، اور خدا کی رحمتیں لے کر آ رہا ہے، والمغفرت، اور اللہ کی طرف سے تمہاری بخشش کا سامان بن کر آ رہا ہے۔ مومنین کرام، یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے۔ اور اسی مہینے کی عظمت کے بارے میں خطبہ شعبانیہ میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، شہر هو عند اللہ افضل الشہور، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ تمام مہینوں میں اللہ نے اس مہینے کو سردار مہینہ بنا کر بھیجا۔ جس طرح نبیوں کے سردار ہمارے نبی پاک ہیں، اور آسمانی کتابوں کے سردار قرآن مجید ہے، اور اماموں اور وصیوں کے سردار مولا علی ہیں، اسی طرح مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے۔ صرف مہینہ افضل نہیں، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے جو دن ہیں یہ باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں، اور خالی دن رات فضیلت والے نہیں، وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، سارے سال کی ساتیں ایک طرف، ماہ مبارک رمضان کا ایک ایک لمحہ برکت، رحمت اور مغفرت کے لحاظ سے عظیم الشان برکتیں ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور دوستو بزرگو، اس مہینے کے اندر پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی مہمان نوازی کے لیے بلایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ اور آپ خود اندازہ فرمائیں کہ بڑی شخصیت کسی دعوت کی میزبانی کرے، بندہ وہاں شرکت کرے، خوشی سے نہیں پھولتا کہ اتنی بڑی شخصیت کا میں مہمان تھا،
اب خود اندازہ فرمائیں پورا مہینہ جو خدا کا مہمان ہو، یہ کتنی عظمتیں ہیں۔ اور صاحب ظاہر ہے خدا نے اس مہینے کو عظمتیں دیں، وہ کیا عظمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں دوستو بزرگوں، جتنی بھی عبادتیں ہیں کریں گے تو ثواب ہے۔ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ثواب لکھا جاتا رہے گا، نماز ختم ثواب کا لکھا جانا ختم۔ جمعے میں آئیں گے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایسے اللہ کے فرشتے ہیں جو صرف جمعے کے دن آسمان سے اترتے ہیں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے والوں کے لیے ثواب تحریر فرماتے ہیں۔ جب چلے جاتے ہیں تو اس وقت ثواب لکھنا بند ہوتا ہے۔ یعنی ہر عبادت کا اس وقت ثواب ہوتا ہے جب وہ عبادت کی جاتی ہے۔ حج کریں گے، وہاں جائیں گے تو ثواب ختم ہوگی تو ثواب لکھنا بند۔ زواری جتنی بھی عبادات ہیں جب تک کریں گے ثواب، لیکن یہ روزہ عظیم عبادت ہے۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح، 16 گھنٹے 18 گھنٹے جو رضا الہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، ان 16 گھنٹوں میں میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں روزہ دار کا سانس لینا بھی خدا تسبیح میں شمار کرتا ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ 16 گھنٹے ہم جتنے سانس لیتے ہیں، ایک ایک سانس کے بدلے خدا تسبیح کا، اپنی تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک فرماتے ہیں اور میرے دوستو بزرگوں، جتنی باتیں جاگ کر کی جاتی ہیں، جاگ کر کریں گے عبادت ثواب ہوگا، لیکن روزہ کوئی اتنی عظمت والا ہے۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، روزہ دار جلدی اٹھتا ہے، صبح کی نماز تلاوت کے بعد روزہ دار سو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں جتنی دیر روزہ دار سوتا رہتا ہے اللہ اس کا سونا بھی اپنی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ یعنی کتنی عظمت ہے ماہ مبارک رمضان کی کہ اس میں سانس لینا تسبیح میں شمار ہوتا ہے اور اس کے اندر سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، باقی مہینوں میں جتنے عمل کرتے ہیں گارنٹی نہیں ہے، خدا کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں یہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور برکت ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو عمل ماہ رمضان میں کرو گے اعمالکم فیہ مقبولہ، اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں تمہارے کیے گئے ہر عمل کو خود بخود قبولیت کے درجے تک پہنچا دے گا۔ یعنی اس میں اعمال قبول ہوتے ہیں، اس میں سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اور اس میں روزہ دار کا سونا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھی گارنٹی دی ہے پاک پیغمبر نے وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے کے اندر جتنی روزہ دار دعائیں مانگتا ہے اللہ ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی لیے مذہب شیعہ خیر البریہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وقت افطار جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ افطار کرنے سے پہلے چاہیے کہ روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا جائے تاکہ رب کریم اسے عطا کرتا چلا جائے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ 16 دن 17 گھنٹے 16-17 گھنٹے انسان جب اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرے تاکہ پروردگار اس کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ عظیم برکت والا مہینہ جس طرح کہ میرے اور آپ کے سچے نبی نے فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، لوگوں تمہارے درمیان اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکت اور رحمت اور مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس مہینے کی عظمتوں کے بارے میں ہمارے نبی پاک نے ہمیں بتایا، اس مہینے میں روزہ دار کا سانس لینا تسبیح ہے، سونا عبادت ہے، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور اعمال جو ہے وہ خدا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مومنین کرام اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، اصل میں ہمارا معاشرہ ایک عجیب سی کیفیت کا ہے، حالانکہ ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر خدا ثواب کو سستا کر دیتا ہے، لیکن مسلمان اپنے کم فائدے کے لیے چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ آپ کا مشاہدہ ہوگا سارا سال وہ ریٹ نہیں ہوتے، ماہ مبارک رمضان کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی چیزوں کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں۔
میرے دوستوں بزرگوں، پاک پیغمبر آل محمد کی سیرت کو انسان سمجھے۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ پیسے کمانے کا نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ ہم نے الٹ کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مہینہ بس ہے، اس مہینے میں ہم جتنا کمائیں گے۔ نہیں، روایتوں کے الفاظ ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اگر تم لوگوں پر رحم کرو گے، خدا قیامت کے دن تم پر رحم کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ میں آج بھی روایت میں پڑھ رہا تھا، کسی کا کوئی ملازم ہے، ماہ رمضان کی وجہ سے وہ اسے زیادہ چھوٹ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا اجر ہے خدا کے پاس کہ اس کی نرمی کی وجہ سے وہ بندہ عبادت کر سکے گا۔ لیکن ہمارے ہاں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ مہینہ ہم نے صرف اور صرف کمائی کا مہینہ بنا دیا ہے۔ یہ کمائی کا مہینہ ہے لیکن پیسے نہیں، در حقیقت یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ یہ کہے کہ جی نہیں، میں روزہ بھی نہیں رکھتا، میں سارا دن جو ہے وہ سال کی نسبت زیادہ دبا کر محنت کر کے پیسہ کماؤں گا۔ نبی پاک تو یہ فرماتے ہیں روزہ رکھو گے اللہ برکت دے گا۔ جی، یا تو خدا نہ خواستہ ہم عقیدے کے لحاظ سے اتنے پست ہو جائیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہم ٹھیک سمجھتے ہیں، نبی پاک نہیں، سرکار نے پہلے گارنٹی دی ہے۔ خطبہ شعبانیہ پڑھیں، مولا علی راوی ہیں، 8ویں امام راوی ہیں، کوئی عام ہستیاں راوی نہیں۔ سچے نبی فرماتے ہیں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اس مہینے کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے برکت لے کر آ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہم نے اس مہینے اور ان نسبتوں کو بگاڑ کر عجیب و غریب طریقے سے ہم نے ان کو رسم بنا کر عبادت کو رسم کے طور پر رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، شام کے وقت عصر کے بعد سے جا کر دکانوں پر دیکھیے گا، وہ چیزیں جو صحت کے لیے مضر ہیں ان دکانوں پر اتنا رش ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ خدا نے روزہ افطار کرنے کا حکم ہی سموسے پکوڑوں کے ساتھ دیا ہے۔ جی توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تجربہ کر لیں، ماہ رمضان میں چلے جائیں، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ لائن میں کھڑے ہو کر سموسے لیں گے کہ جی روزہ افطار کرنا ہے، حالانکہ جن ہستیوں نے ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے انہوں نے ہمیں روزہ کھولنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے، آپ خود اندازہ فرمائیں۔ کسی حکیم سے ماشاءاللہ، ویسے تو ہر بندہ خود حکمت بھی جانتا ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، تجربہ کر لیجیے گا، یہ جو بازاری گھی والی جو ہے وہ اس کے حساب سے چیزیں ہیں، یہ ہضم کرنا معدے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیثیں یہ کہتی ہیں افضل ترین ہے وہ بندہ کہ جو وقت افطار نیم گرم پانی کے ساتھ ایک دانہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے۔ اور حالانکہ ہم طبی نقطہ نگاہ سے بھی سارے کام اپنی مرضی سے غلط کر لیتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ افطار کے وقت جو بندہ ٹھنڈا یخ پانی استعمال کرے گا، 16 گھنٹے کا بند معدہ اسے کس طرح قبول کرے گا؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے تیسرے روزے پر طبیعت جو ہے وہ آوازار، ڈاکٹر تک کام پہنچ گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی آپ روزے نہ رکھیں۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ معصومین کی حدیثیں ہیں کہ جس طرح سارا سال کام کر کر کے جسم تھک جاتا ہے، اسی طرح معدہ بھی تھک جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان معدے کو ریسٹ دینے کا مہینہ ہے، نہ کہ بوجھ ڈالنے کا مہینہ ہے۔ سحری کے وقت بھی دبا کر کھایا جائے اور افطاری کے وقت جتنی چٹپٹی چیزیں ہیں کھا کر انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ نہیں میرے دوستو بزرگوں، یہ مہینہ در حقیقت سادگی کو اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اس مہینے کی بھوک کو برداشت کرو اور پھر سوچو قیامت کی بھوک کیسی ہوگی۔ اس مہینے کی پیاس کو برداشت کرو اور پھر سوچو کہ قیامت کی پیاس کا منظر کیسا شدید ہوگا۔ اور در حقیقت یہ تب ہوگا کہ جب انسان روزے کے فلسفے کو سمجھے گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں، وہ پہلا کام یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر شے کی جس طرح بہار ہوتی ہے، قرآن پاک کی بہار ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے۔ اور ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں 3 دنوں میں ختم قرآن کرتے تھے۔ حالانکہ ایک دن میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن سمجھ، مفہوم، ترجمے پر غور و فکر کی وجہ سے 3 دن میں ہمارے امام ختم قرآن کرتے تھے۔ اور اس مہینے کی برکت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں ومن تلا فیہ آیت من القرآن
جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا ماہ مبارک رمضان میں، کان لہ مثل اجرا من ختم القرآن فی غیر من الشہور، جو ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے باقی مہینے میں ختم قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ یعنی ماہ مبارک رمضان کا چاند طلوع ہو گیا، جو خلوص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ اسے ایک آیت کی تلاوت کا نہیں بلکہ 30 سپاروں کی تلاوت کا ثواب عطا کر دے گا۔ اور یہ در حقیقت یہ کام کرنا ہے، یہ گفٹ دینے ہوتے ہیں، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ خاندان کی، اپنے لوگوں کی عیدیاں بنانے کے چکر میں ہم اپنی عبادتوں کو، اپنے قیمتی ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑے روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ خوبصورت ہے وہ بندہ، بہترین ہے یہ کام کہ انسان دن رات تلاوت قرآن کرے، اور جیسے ہی تلاوت قرآن کرے ختم ہو اسی وقت ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر کہ یا اللہ میں اس ختم قرآن کا ثواب اس نبی رحمت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں جن کے صدقے میں میرے اللہ تو نے ہمیں اسلام بھی دیا ہے اور قرآن بھی دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، فیملی والے تو گفٹ لے کر بھی 100 باتیں کرتے ہیں، ہاں یہ کو چنگا سوٹ بھی مل سکتا، ہاں اس سے بہتر چیزیں بھی دی جا سکتی تھیں، لیکن یہ ہستیاں اتنی بڑی قدردان ہیں کہ آپ ثواب ان کو ہدیہ کریں گے اس سے کئی گنا آپ کے نامہ اعمال میں ان کے صدقے میں خدا درج کر دے گا۔ پھر تلاوت کریں، آقا امیر المومنین کو ہدیہ کریں، مولا حسن علیہ السلام کو ہدیہ کریں، مولا حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں، مخدومہ کونین پاک بی بی کی خدمت میں تلاوت کر کے ثواب ہدیہ کریں اور دعا کریں میرے اللہ جس طرح اس پاک بی بی ان کی اولاد کی محبت تو نے دی ہے نا، اسی محبت پر ہمیں موت بھی نصیب ہو اور قیامت کے دن ہمیں پاک بی بی اور ان کی اولاد کی ہمیں شفاعت بھی نصیب ہو۔ تو یہ مہینہ در حقیقت عبادت کرنے کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن کی تلاوت کے برابر جو ہے وہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صل علی محمد و محمد۔ اور دوسرا دوستو بزرگوں، جو اس مہینے کا عظیم کام ہے وہ کام یہ ہے کہ اکثر آپ نوجوان دوستان جانتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کا، نوجوان نسل کا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر، نیٹ پر، یوٹیوب پر گزرتا ہے۔ یہ مہینہ ان چیزوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اور در حقیقت اس مہینے کے اندر جو کام کرنے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنی ہے۔ اور دوسرا نبی پاک فرماتے ہیں کہ ومن اکثر فیہ من الصلوات علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین۔ میرے اور آپ کے سچے نبی فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے یعنی ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجے گا، قیامت کے دن جب لوگوں کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے، اس ماہ رمضان میں درود کی برکت کی وجہ سے اس کا نامہ اعمال قیامت میں وزنی ہوگا۔ یعنی زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رمضان میں ہماری تلاوت ہونی چاہیے قرآن پاک کی، اور دوسرا محمد و آل محمد پر درود پڑھنا چاہیے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم محمد و آل محمد۔ اور اس کی ایک اور ماہ مبارک رمضان کی جو برکت ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان جہاں خود عبادت کرتا ہے وہاں دوسروں کو بھی اس ثواب میں شریک کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ کسی مومن کا روزہ افطار کرائے گا، خدا اسے جو ہے وہ ایک غلام یعنی ایک بندہ خرید کر اللہ کی راہ میں آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلا سکیں۔ سرکار نے فرمایا ایک کھجور کا دانہ، ایک گھونٹ پانی کا بھی کسی روزہ دار کو دے دو گے وقت افطار، خدا تب بھی تمہیں پورا ثواب عطا کرے گا۔ تو یہ مہینہ در حقیقت نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ثواب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خلاق دو عالم ہمیں ماہ مبارک رمضان سے پہلے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پاکیزہ مہینے کی برکتوں سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن